جی خوش ہیں آپ صاحب؟ مجھے بہت خوشی ہے ہمارے سندھ سے اور راولپنڈی سے پاکستان کے اور شہروں سے لوگ ہمارے درمیان میں ہیں۔ اس کانفرنس میں آپ کو خوش آمدید۔ ایمان ہے کہ خدا دوسرے سیشن میں ہم سے بات کرے گا۔ کچھ ہمارے بائبل کالج کے پرانے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ابھی اپنی اپنی جگہ پر اپنے بائبل چرچز کے بائبل کالج کے پرنسپل بھی ہیں۔ ایک بار ہم خدا ان کے جلال کے لیے زور کریں گے۔ میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں ہم کچھ باتیں خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اور جب بات ہو پازیٹیو تھنکنگ کی ایک دم سے ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک دم سے یہ بات آئے گی کہ شاید مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں مثبت سوچ رکھوں، مثبت خیالات کو اپناؤں اپنی زندگی میں۔ تو آج ہم اس اینگل سے خدا کے کلام کی کچھ باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پازیٹیو تھنکنگ کیوں ضروری ہے ایک خادم کے لیے، ایک پاسبان کے لیے، ایک رسول کے لیے، ایک نبی کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک مبشر کے لیے، وومن ٹیم کی لیڈر کے لیے اور ایلڈرز اور ڈیکنز کے لیے، ورشپ کو لیڈ کرنے والے کے لیے، مینجمنٹ کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں اس ٹیم کے لیے، ہماری جونیئر اور سینئر اے بی سی جس ٹیم کے ہم حصہ ہیں اس ٹیم کے ممبران کو پازیٹیو تھنکنگ کی سب کو کیوں ضرورت ہے؟ اور اگر اس میں ایک بھی ایسا شخص ہو جو منفی خیالات کو اپنی زندگی میں ترجیح دینے والا شخص ہو تو میرے خیال کے مطابق خدا کا روح اس طور سے وہاں پر جنبش نہیں کر پائے گا جس طور سے خدا کا پاک روح چاہتا ہے کہ میں کام کروں۔ آپ انڈرسٹینڈ کریں؟ وہاں پہ کچھ مثبت سوچیں ہیں اور کچھ منفی سوچیں ہیں، اور جب یہ دونوں ملیں گی تو خدا کا کام بیٹا یہ اصل بات ہے۔ مثبت اور منفی سوچیں آپس میں ملیں گی تو وہاں پہ ایک تیسری اور چیز پیدا ہو جائے گی اور خدا کا روح وہاں پہ درست طور سے جنبش نہیں کر پائے گا۔ اور آج صبح میں جب دعا کر رہا تھا تو میں خداوند کو کہتا خداوند یہ سیشن جو ہے واقعی ہمارے اندر اس کو سننے کے بعد ہمارے اندر مثبت سوچیں آنا شروع ہو جائیں اور منفی سوچوں کا جو رجحان ہے ہماری زندگیوں سے چلا جائے اس سیشن کے بعد۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس سیشن کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگ منفی سوچوں کو چھوڑ جائیں گے۔ ہم 40 50 35 30 25 10 سال سے خدا کی خدمت میں مشغول ہے اور ہمارے نام کے بڑے بڑے ٹائٹل بھی ہیں، لیکن اگر مثبت سوچ کے ساتھ ہم آج تک خدا کی خدمت کو سر انجام دیتے رہے ہیں تو اس کا جو پھل ہے، جو بیج آپ نے بویا ہے اپنی خدمت میں، اس
اس کا جو پھل ہے آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ آپ نے اگر پازیٹیو تھنکنگ کو بویا ہے تو آپ فصل کون سی کاٹیں گے؟ جی پازیٹیو کاٹیں گے۔ اور اگر میں یہاں سے کھڑا کڑواہٹ سے، تلخی سے اور غصے سے، رنج سے بھرا ہوا یہاں پہ یونٹی پہ کلام سناؤں اور توبہ کی منادی کروں، ایمان پہ کلام سناؤں سنڈے کی میٹنگ میں، اور بڑے بڑے ٹاپکس پہ خدا کے کلام کی منادی کروں، تو میرے بولنے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بیج کے اندر جو ہے وہ زندگیوں میں انٹر ہو رہی ہیں، اور اس کی فصل جب آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو ویسی نظر آئے گی جو میں نے اپنے اندر سے نکالا ہے اس سنڈے۔ 10 سال کے بعد وہ بیج جب جوان ہوگا، وہ ایک کاغذ درخت جب بنے گا تو وہ روحانی جو فصل ہوگی وہ بھی کڑواہٹ، تلخی، رنجش، غصہ، تفرقے، وہ سارا جو میں نے اپنے میسیج میں اتنے سال بویا ہے وہ سوچیں گے ہم ویسا بنیں گے۔ جیسا ہم سوچ رہے ہیں، میں آج دوپہر کی بات کر رہا ہوں، ویسا ہی بن جائیں گے۔ ہر روز کامیابی اور مشکلات کو جب ہم ڈسکس کریں گے، کچھ لوگوں کی کامیاب لائف دیکھیں گے، کچھ کی مشکلات پر غور کریں گے۔ یہ چیلنج جو ہے خادموں کو ان کا مقابلہ کرنا ہے، مشکلات کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ میں بھی جو سندھ سے دوست یہاں پہ ہیں، کتنی مشکلات کو دیکھنے کے بعد ہمارے یہاں پہ پاسٹر کانفرنس کے پروگرام میں پہنچے ہیں۔ میں بھی جو یونا آباد سے لوگ ہیں، آسر ٹاؤن سے لوگ ہیں، کاروبار، جابز، فیملی، کھانے کا، کئی طرح کا جو کام ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ پھر کہا کہ اس کو بعد میں کریں گے، ابھی ہمیں اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ دشمن اس وقت ہی کام کرے گا جب آپ خدا کے کام کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دیں گے۔ آپ جانا چاہتے ہیں خدا کے کام کے لیے، آپ ریچنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ ورشپ کے گیت تیار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ ایسے فائنینشیل حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں پاسٹر کانفرنس میں موو کر سکوں دوسرے شہر سے، پرابلمز بڑی گی، کم نہیں ہوں گی۔ مثبت سوچ، اعتماد اور یقین کے ساتھ جو ہے جب ہم قدم بڑھائیں گے، مثبت سوچ کے ساتھ، اعتماد اور یقین کے ساتھ جب ہم قدم بڑھائیں گے، جتنے مرضی چیلنج آئیں آپ ان کا مقابلہ کریں گے، اور جب میرا خدا آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو ہر قدم پر، چھوٹے سے بڑے سٹیپ پر آپ کو ہر قدم پہ فتح ملے گی۔ آپ کے اندر کامیابی کی بے انتہا قسم کی طاقت ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو نجات کا تجربہ ہے دنیا کے سارے تجربات سے زیادہ پاورفل تجربہ ہے۔ یہ کوئی ایٹمی دھماکے جیسا تجربہ نہیں ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ پاکستان میں ایٹمی دھماکے کب ہوئے اور کس نے کیے۔ یہ نجات کا جو ایکسپیرینس ہے، جس لمحے آپ منجی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک مفوق الفطرت طاقت، قوت، الہی زور، اس کی حکمت پورے زور کے ساتھ جو میرے یسوع پر میرے باپ کا جلال ہے، وہ ساری قوت میرا خدا اس لمحے آپ کی زندگی میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ جب آپ نجات کے تجربے میں سے گزرتے ہیں، اس کا 50%، 60 یا 80% نہیں بلکہ 100% خدا کی قوت۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں نجات کا تجربہ دنیا کے سارے تجربات سے زیادہ پاورفل تجربہ ہے۔ آپ کے اندر جو قوت ہے وہ ایک خودکش بلاسٹ کرنے والے سے زیادہ ہے۔ اگر وہ شخص 100 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، آپ جب بات کریں گے آپ ہزاروں لوگوں کو متاثر کریں گے۔ آمین۔ اس لیے کہ نجات کا تجربہ سب سے زیادہ پاورفل
نئے انسان نئی قوت کے ساتھ یسوع مسیح میں جنم لیتے ہیں، اور یسوع مسیح کی پوری صلاحیتیں، اس کی قابلیت، اس کا زور، معجزات کی قدرت، جو کچھ بھی اس زمین پر یسوع مسیح کے اندر تھا وہ سب آپ کے اندر آ جاتا ہے، چاہے آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں۔ ہمیں اپنے نجات کے تجربے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مشکلات گزر جاتی ہیں تو واپس نہیں آتی، ایک دن جیسے گزرتا ہے تو وہ دن واپس نہیں آ سکتا۔ جو مشکل گزر گئی ہے، جو حالات پچھلے سال تھے، آج آپ ان حالات کا مقابلہ نہیں کریں، اب نئے قسم کے مسائل ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بدل کر ایک بالکل مختلف انسان بن سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ دنیاوی لوگوں کے پاس چلے جائیں، جو ہاتھ دیکھنے والے ان کے پاس چلے جائیں، جو علوم جاننے والے لوگ ہیں ان کے پاس چلے جائیں، ہر ایک جو علم النجوم کے ماہر ہیں ان کے پاس چلے جائیں، نجومی فلکیات کا علم رکھنے والے لوگ، ستاروں کا علم جاننے والے لوگ، آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی آپ کو کہیں گے دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو۔ تو کیوں ہم ایماندار، خون خریدے، اس کی محبت سے سرشار قسم کے لوگ، نجات کا پاورفل تجربہ حاصل کرنے والے لوگ، ہم کیوں کہیں، ہم اپنی منفی سوچوں میں لپٹے ہوئے کہ ہمارے مسئلوں کا کوئی حل نہیں ہے، ہم کیوں اس طرح کی سوچوں میں، منفی سوچوں میں اپنی زندگی کے سال، 6 مہینے، 2 سال، چند ماہ ضائع کریں؟ کیوں؟ مثبت خیالات، مثبت سوچ رکھنے والے خدا کے لوگ کبھی بھی مسائل سے گھبراتے نہیں ہیں، جن کی بنیاد چٹان پر ہوتی ہے، آندیاں بھی آئیں، طوفان بھی آئیں، اس گھر پہ جتنے مرضی ٹکرے لگے، جتنے مرضی صدموں میں وہ گھر گزرے، لیکن وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی ہے۔ اور میرے خدا نے کہا کہ موت اور عالم ارواح کے دروازے بھی اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ عالم ارواح کی قوتیں ایک ایماندار کا مقابلہ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتی۔ دشمن ابلیس اپنی ساری فوج لے کر آ جائے، لیکن خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹی کو کبھی بھی وہ شکست نہیں دے سکتی۔ مثبت سوچ آدمی میں مثبت قوتوں کو متحرک کرتی ہے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہے اور پھر دیکھیں ہر چیز بدلتی جائے گی۔ آمین۔ جب آپ خود کو بدلیں گے، سوچ کے نظریات جب تبدیل ہوں گے، آپ کے لیے سب کچھ بدلتا جائے گا۔ مثبت خیالات میں بہت طاقت ہوتی ہے، بہت قوت ہوتی ہے، اور روحانی بیداری سے آدمی کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں، اور بیداری باہر سے نہیں آتی، بیداری ہم میں، ہمارے اندر سے جنم لیتی ہے۔ ہم کس طرح کی سوچوں سے آج بھرے ہوئے ہیں، اور آج ہم اسی کی فصل جو ہم نے سوچیں، جو بیج کرواہٹ کے، مثبت منفی محبت کے، ٹوٹے ہوئے دل سے جو کچھ بھی ہم نے بویا ہے، آج ہم اس کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ تمام جو ضرورتیں ہیں
وہ ساری کی ساری پوری ہوگی، بشرطے کہ ہم بھروسہ اور یقین کریں۔ خدا کے لوگوں کے نزدیک مایوسی اور شکست کا کوئی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ مایوسی نہیں بنی۔ خدا کے لوگوں کی ڈکشنری میں شکست جیسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ جب میرا یسو ہمارے ساتھ ہے، جب ہمارا یسو ہمارے ساتھ ہے تو ہم پانیوں پر بھی چلیں گے۔ آمین۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے بھی کہو گے تو پہاڑ بھی سرک جائیں گے۔ آمین۔ اور کوریا میں جب بیداری آئی تو اس طرح کی بڑی پاورفل گواہی تھی، اور خادم کو ایک چیلنج دیا گیا کہ یہ جو ریت کا پہاڑ ہے اس سے بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور اکثر سمندر سے جب ہوائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں، ٹکراتی ہیں پانی کے ساتھ، تو ریت جو ہے وہ چرچ میں آتی ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس کو چیلنج دیا گیا کہ آپ دعا کریں گے پہاڑ ہٹ جائے۔ اس نے ایک ماہ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے چرچ کی بیسمنٹ میں پریئر کی۔ آپ جانتے ہیں آخری دن کیا ہوا؟ جب وہ دعا کر رہے تھے تو سیڑھیوں سے پانی گرنا شروع ہوا اور نیچے بیسمنٹ میں پانی آ گیا۔ تو پاسبان پوچھتے ہیں بہت زیادہ بارش ہے، وہ کہتے نہیں، پاسبان ایک تیز آندھی آئی اور اس نے پہاڑ کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ ہماری مثبت سوچیں پہاڑوں کو بھی ہٹا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے جو وہاں پہ پاسبان تھا اس نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، لیکن جب یہ پاسبان ٹرانسفر ہو کر نوجوان خادم وہاں پہ گیا، کلیسیا نے کہا پاسبان یہ کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ ان کے جو کریکٹرز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ اپنی روح کو ہی، اپنی اسپرٹ کو خراب کرتے ہیں۔ آپ دوسرے کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے روحانی معیار کو خراب کر رہے ہیں۔ کیوں ہم ایسے کام کر رہے ہیں؟ آپ میں بھی 10 دن، کئی ماہ کی فاسٹنگ کے بعد، کئی سالوں کی روحانی ریاضت کے بعد آج اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ کیوں ایسی ہم خادموں کے خلاف باتیں کریں کہ ہمارا روحانی معیار جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا جاتا بالکل زیرو پوزیشن پہ چلا جائے؟ ہمیں ایسے منفی پروپیگنڈا جو ہے اس کا حصہ نہیں بننا۔ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے، ان کو بروئے کار لانا ہے۔ میرے خدا نے آپ کو بڑی اچھی صلاحیتیں دی ہیں، اچھی سوچیں دی ہیں۔ گناہ کی بدولت یہ سارے بگاڑ انسان کی فطرت میں آ گئے، جنم لیے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو ہم شخصی طور سے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہماری زندگی سے نکلتی ہیں۔ آمین۔ پھر ہم زندہ نہیں رہتے بلکہ مسیح ہم میں زندہ ہوتا ہے۔ جسم جو ہے اس کو پھر ہم اس کی رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچتے ہیں۔ جسم کی خواہشیں جو ہیں ان کو پھر ہم مارتے ہیں۔ پھر ہم روحانی طور سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ زندہ ہونا شروع ہوتے ہیں، قوت سے بھرنا شروع ہوتے ہیں۔ جوائس مائر کی بک ہے، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، ابھی آپ نے پڑھی بھی ہو۔ وہاں پہ لکھا ہے اس کا ٹائٹل کہ ذہن ایک میدان جنگ ہے۔ جی آئیے آپ کے پاس یہ بک۔ ذہن میں ہم جو جنگیں ہیں وہ جیتتے ہیں اور ذہن میں ہی ہم ہار جاتے ہیں۔ جو جنگ آپ اپنے ذہن میں ہار جاتے ہیں، آپ اپنی لائف میں بھی دیکھیں گے آپ وہ کچھ ہار جائیں گے، پریکٹیکلی طور پر بھی۔ جب آپ دماغ میں کسی جنگ کو جیت جاتے ہیں تو آپ فزیکلی طور پہ اپنے کاروبار میں بھی، اپنی ڈرائیو میں بھی، اپنی خدمت میں بھی، بچوں میں بھی، چرچ میں بھی آپ وہ جنگ جیت جائیں گے۔ آمین۔ ذہن کو
کرنتس کے نام پولس رسول کا خط، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ہر قلعے کو جو ایسی باتیں خدا کی مرضی کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں، جو مسیح کے برخلاف سوچیں اور خیالات ہیں، ان قلوں کو ڈھا دیتے ہیں، اور آج ہم نے وہ ڈھانے ہیں۔ اور تھرڈ ڈے جب ختم ہو تو اس قوت سے بھرے ہوئے یہاں سے نکلیں گے ہم، کہ ہم پاکستان کے مختلف شہروں سے جو لوگ آئے ہیں، جب ہم وہاں پہ جائیں تو اس انائٹنگ کو وہاں پہ جب ہم ریلیز کریں تو خدا وہاں پہ عجیب طور سے کام کرے، آمین۔ وہاں پہ مثبت سوچوں کی فضا پھیلنا شروع ہو۔ مجھے یاد ہے میں 14 میں جب منسٹری نے مجھے بھیجا اسلام آباد کے لیے، تو ہر ویک اپنی ٹیم کو، میں اسلام آباد جس چرچ کا پاسبان تھا، ہر روز تو ہم ٹیم کے ساتھ بیٹھتے، لیکن ویک میں ایک دن ایسا آتا کہ ہم مارکلا ہلز اونچے پہاڑوں پر جاتے اور 3 سے 4 گھنٹے اوپر ہم پہاڑوں پر چڑھتے اور وہاں پہ 5 سے 6 گھنٹے پریئر کرتے، اور وہاں پہ پورا اسلام آباد نظر آتا ہے، اور مری اور پورے پاکستان کی جو بدی کی قوتیں ہیں، جو سکولرز اور سینئر خادم ہمیں بتاتے ہیں، جو ان بڑی اونچی پہاڑوں کی چوٹیوں پر بدی کی قوتیں جو رات کرتی ہیں، جب ہم وہاں پہ بیٹھ کر انٹرسیشن کیا کرتے تھے اور وہاں سے یونٹی کی فضا کو جب ہم ریلیز کرتے تھے، اس کی بدولت پنڈی اور اسلام آباد میں خادموں کے اندر بڑی یونٹی آئی، اور بہت ساری جو ہے پاسٹر میٹنگز کا آغاز ہو گیا۔ میں نے وہاں پہ یونٹی پہ کئی پاسٹر کانفرنس اور سیمینارز پھر وہاں پہ کروائے، بڑی چینجنگ آئی۔ مثبت سوچ سب کچھ مثبت کرے گی آپ کی زندگی میں، اور منفی آپ کے اندر جو یقین ہے، جو طاقت ہے، اس کو بھی ختم کر دے گی۔ جی آپ طاقت فیل کر رہے ہیں، آپ بڑا اعتماد فیل کر رہے ہیں، بڑا یقین ہے، منفی ایک سوچ آئے گی، آپ ایسے فیل کریں گے جیسے طاقت ہی نہیں ہے، آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ دشمن ابلیس جس لمحے ہی ایسی سوچوں کو لائے، دشمن کو ڈانٹے اور اس سوچ کو بریک کریں گے یسوع کے نام میں، اس کو ڈانٹے، یہ سوچ میرے یسوع کی طرف سے نہیں ہے۔ دشمن اب تجھے اپنی ان ساری سوچوں کو لینا ہے، یہ نئی سوچیں ہیں جن کا فدیہ میرے یسوع ناصری نے صلیب پر دیا ہے، جس کے لیے میرے یسوع نے کانٹوں کا تاج اپنے سر پر پہنا ہے۔ اب میری سوچیں پاک ہو چکی ہیں، اب یہ دشمن کے خلاف متحرک ہے، اور میں ہر جنگ میں فتح حاصل کروں گا۔ میری ہر جنگ دشمن تیرے خلاف ہے۔ بعض اوقات لوگوں سے یہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، جی ہم کبھی دشمن کو چھیڑتے نہیں ہیں جی پادری صاحب۔ اسلام آباد میں ایک ہمارے چرچ کے ممبر ہے، تو مجھے کہتے ایک دن، سر میں کبھی دشمن کو چھیڑا ہی نہیں، تو جب میں دشمن کو چھیڑا نہیں تھے، وہ میں نے نہیں چھیڑا۔ میں نے کہا نہیں میرے پیارے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں باندھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں باندھا ہوا ہے، ہماری زبان کھلتی نہیں ہے، ہم بدی کی قوتوں کو باندھتے نہیں ہیں، ہم بیماریوں کو باندھتے نہیں ہیں، کچلتے نہیں ہیں، حکم نہیں دیتے کہ اس نام میں چلی جائے۔ دشمن تو ہر وقت ہمارے خلاف 24 گھنٹے جنگ میں لگا ہوا ہے۔ ہم کیسے اس بات کو مان لیں کہ وہ ہمیں تنگ نہیں کرتا؟ وہ 24 گھنٹے آپ کے خلاف منصوبے بناتا ہے۔ آپ اس بات کو شاید ابھی تک نہیں جان پائے، غور کریں، خدا کے پاک روح کو موقع دیں، آپ پہنچ جائیں گے ایسے پوائنٹ پہ۔ اچھا ذہن دے گا خدا، اچھے خیالات دے گا، اچھے رویے دے گا، صحت مند، اور جو صحت مند رویے ہیں وہ صحت مند جسم کی ضمانت ہیں،
آپ کی جان، آپ کی روحانی صحت، آپ کی ہڈیوں کی بوسیدگی ختم ہو جائے گی جب آپ مثبت سوچنا شروع کریں گے۔ بڑے جو لوگ ہیں، جو بڑے سینئر خادم ہیں، گھر کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کی جو منفی باتیں ہیں، سوچیں ہیں، خیالات ہیں، گفتگو ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ان کا اثر گھر میں چھوٹے بچوں پر بھی ہوتا ہے جی۔ میاں بیوی کے جھگڑوں، منفی جھگڑوں کے اثرات بچوں میں بھی نمایاں ہوں گے۔ سیم وے اسی طرح کلیسیا کا، لیڈرشپ کا بھی یہی حال ہے۔ روحانی جو خوشی ہے وہ جسم اور روح کی ضرورت ہے، اور روحانی خوشی ہمیں روحانی قوت دیتی ہے، زور دیتی ہے۔ سو میں کیا بتا رہا تھا، جیسا آپ سوچیں گے آپ ویسا ویسا بنیں گے، ویسا ہی پائیں گے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں فلپیوں کے نام، پازیٹیو تھنکنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط 4:8 ہے۔ غرض ہے بھائیوں، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ آمین۔ غرض ہے بھائیوں، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ سچی باتوں پر، جو آزادی دینے والی باتیں ہیں ان پر غور کرو۔ شرافت کی باتوں کے بارے میں مثبت، یہ ساری مثبت باتیں، ان پر غور کرو، سوچو شرافت کی کون سی باتیں ہیں، سچ اور واجبی باتیں، پسندیدہ جو میرے خدا کے نزدیک دلکش باتیں ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا ہے، اپنا دھیان اس طرف لے کر جانا ہے۔ فلپیوں 4:6 میں کیا لکھا ہے اسی چیپٹر میں، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ مثبت طریقے سے شکر گزاری ایک مثبت رویہ ہے۔ بڑبڑاہٹ، خداوند تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا بائبل مقدس کہتی خدا نے وہ اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جب آپ کا روحانی معیار اس قدر بہتر ہوگا، جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں ابھی میرا خدا آپ کو نہیں دے رہا، جیسے آپ کا روحانی معیار بہترین ہوتا جائے گا، پاک سے پاک ترین مقام میں جب چلے جائیں گے، میرا خدا اوپر سے نیچے تک کی ساری برکتیں آپ کو دے گا۔ آمین۔ لیکن اپنی روحانی حالت کو درجہ بدرجہ بدلتے جائیں، اپنی صورت کو یسوع مسیح میں بہتر کرتے جائیں۔ خدا کے نزدیک یہ بڑی پسند
پسندیدہ بات ہے. ہم کیوں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے منفی سوچوں کو ترجیح دیں؟ نہیں، میرے لیے میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. آمین. شکر گزاری کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی بھلائی بھلائی، آپ کے لیے بھلا خدا بھلائی پیدا کرے گا. آمین. آپ کے لیے صبح اور شام میرا خدا بھلائی بوئے گا. آپ بھلائی کے بیجوں کو بونا شروع کریں. ساری چیزیں مل کر تنگی، کال، ننگاپن، حکومتیں، حال، زوال، کوئی بھی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. آمین. کوئی چیز نہیں. پولس کہتے کوئی چیز نہیں مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی. کیا کال؟ کہتا ہے فاقہ کشی بھی نہیں، ننگاپن بھی نہیں. میرے بھائی میرے خلاف ہو گئے، میں سمندر کی بلا میں پڑا، بینک لگے، کھوڑے لگے، ننگا مجھے کر دیا گیا، سنسار کیا گیا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ زنجیروں کے علاوہ جتنے سن رہے ہیں وہ سارے میرے یسوع کی نجات کی خوشخبری سے منور ہو جائیں. آمین. کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزو. بھلائی ہے. خدا نے جو کچھ لے لیا ہے، جو قربانی آپ نے دے دی ہے، میرے خدا کے نزدیک وہ مقبول ہے. ہمیشہ خدا ایسی ہی چیزوں کی قربانی کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو آپ کے نزدیک بڑی قیمتی ہیں. آپ کی عادات، آپ کی امارات میں بھی میرا خدا کہے ان کو بریک کر، قربان کر میرے راستے میں. یہ مقبول عبادت ہے. آپ جانتے ہیں اس کے بعد عبادت مقبول ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ہماری عبادت نامکمل ہے. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. آگے کیا لکھا ہے؟ جو زندہ، پاک، خدا کو پسندیدہ، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے جاؤ. ہمیں قربان کرنا ہے، قربان ہونا سیکھنا ہے. ہمیں قربانی دینی سیکھنی ہے. جو میرا خدا آج مانگ رہا ہے وہ آج ہی دیں. جس کا میں اسحاق کی قربانی مانگی اور صبح اٹھا اپنی بیوی کے مشورہ جات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہ شاید یہ ماں اتنے سالوں کے بعد جس نے بیٹا حاصل کیا 100 سال کے بعد یہ کہے کہ میں بھی دعا کر، میں بھی خدا کی مرضی بدل جائے. کئی بار ہم خدا کی مرضی کو بدلنے میں چل نکلتے ہیں. خدا نے کہا اسحاق کو قربان کر، اس نے کہا میں حاضر ہوں. خداوند یہ قربانی کے لیے بڑا حاضر ہے. اور بیٹے کی تابعداری دیکھیں وہ بھی حاضر ہے. آج کی اولاد کی اور اس دور کی اولاد کی تابعداری کو اگر ہم ایک دوسرے سے جو ہے جوڑیں، بڑا واضح فرق ہے. خدا کے لوگوں کا سوچنا، اور میں اس میں ایک اور بات کروں گا، بولنا. سوچنا اور بولنا بڑا اہمیت کا حامل ہے. ابھی تک میں بات کر رہا تھا سوچنے کی، ابھی میں نے ایک اور بات کی، بولنا. جو کچھ آپ سوچتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا آپ وہ کچھ
اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ کچھ کریٹ ہوتا ہے. جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ فضا میں ایک دم سے غائب نہیں ہو جاتا. آپ کے لیے کچھ کریشن کا عمل روحانی عالموں میں جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا بولنے سے کچھ اچھا کریٹ ہوگا اور برا بولنے سے کچھ یقیناً منفی جو ہے وہ کچھ کریٹ ہونا شروع ہوگا. بعض اوقات نوجوان بیویاں بھائی نوجوان بچے بچیاں بزرگ خادم زندگی کے کسی بھی دور میں ہیں ہم ہمیشہ اپنے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں اور نیگیٹو بولتے ہیں. اولاد کے بارے میں بھی نیگیٹو بولتے ہیں. ان میں کیسے جملے ہوتے ہیں ہمارے پاس. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 20 سال سے اس نے ترقی نہیں کی, یہ اب بھی ترقی نہیں کرے گا. ہمارے الفاظ اتنے الفاظ اس شخص کی زندگی کو برباد کر سکتے ہیں. ہم کیوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے, والدین کے لیے, کلیسیا کے لیے, خدمت کے لیے ایسے الفاظ بولے؟ مثبت کیوں نہیں الفاظ بولے؟ کہ پچھلے 20 سال میں یہ چینج نہیں ہوا لیکن اس سال یہ یکسر بدل جائے گا. آمین. سب کچھ مختلف ہوگا. جو کچھ پچھلے 20 سال دشمن نے چرایا ہے میں اس سال وہ سب کچھ واپس چھین کر لے آؤں گا. آمین. اس کے پنجوں میں پنجے ڈالیں اور سب کچھ آپ چرا لائیں گے, واپس چھین لائیں گے. میرے خدا کا فرمان ہے کہ زوراور کیا کریں گے؟ چھین لیں گے. آمین. دشمن جبر کرنے نہ پائے گا, زبور کی کتاب میں لکھا ہے. کیوں ہم کہیں دشمن بڑا زوراور ہے؟ دشمن یسوع مسیح میں پیدا ہوئے ایک دن کے بچے کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا. کیوں ہم کہیں دشمن زوراور ہے؟ وہ خدا کا فرزند ہے. کیوں ہم کہیں اس کے مقابلے میں دشمن زوراور ہے؟ دشمن شکست خوردہ ہے, آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. آپ کے منجی نے اس کو پوری شکست دی ہے. سوچنے کے ساتھ بولنے کے عمل کو بھی خادموں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, لیڈرشپ کو ترجیح دینی ہے. فلپیوں 4 ہی میں ایک اور آیت ہے اسی چیپٹر میں, تیسری آیت پہ ہم غور کر رہے ہیں. فلپیوں 4:13 آیت. جو مجھے طاقت بخشتا ہے, کیسی سوچ ہے, اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آمین. کیسی مثبت سوچ ہو. ایمانداروں کی بائبل بتا رہی ہے, ہم اپنے بارے میں یہ کہیں, میری بہنیں بولیں گی جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتی ہوں. آپ خاتم بولیں گے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آمین. دشمن اس آواز کو سن رہا ہے یہاں پہ, خادموں کی بھی اور خادماؤں کی بھی. ہم اقرار کریں جو ہمیں طاقت بخشتا ہے, ہم اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں. دشمن کو پتہ ہے میں نے اس کی ٹانگ پر جو ہے اثر کیا, یہ چل نہیں سکتا. دشمن کو پتہ میں نے اس کے بدن میں کہاں پہ بیماری کا جو ہے وہ زور کیا ہے. اب یہ اٹھے گا نہیں, اب یہ پریشان رہے گا اپنی جسمانی بیماری کی بدولت. لیکن آج دوپہر خدا کا کلام آپ کو فرماتا ہے کہ خداوند میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آمین. اپنی مفوق الفطر شفا کو جو دریا اس کا بہہ رہا ہے اس میں سے اپنے لیے بھی اپنا حصہ لے لیں. آمین. سب کچھ ہم کر سکتے ہیں اگر یسوع ہمارے ساتھ ہے.
یونا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اگر خدا ہمارے ساتھ ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم پہاڑوں پر بھی چلیں گے, ٹیلوں پر بھی چلیں گے, جنگلوں میں سے بھی گزریں گے جی, جنگلی جانور نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ میدانوں میں سے بھی گزریں گے, آپ خطرات کا بھی مقابلہ کریں گے, آپ بھوک جیسی مشکل کو بھی برداشت کریں گے. میں بھی کئی ایسے مجھے لوگ ملے, انہوں نے کہا سر 1 سال میں نے یہی کپڑے یوز کیے. میں نے کہا خدا ان کی تعریف ہو. کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم جو پیسے ہیں ان کو انجیل کی بشارت کے لیے استعمال کرتے ہیں, کپڑوں پر کم اخراجات کرتے ہیں. بڑی اچھی بات, بہت اچھی بات. ان باتوں کے بارے میں پریشان ہونے والی جو باتیں ہمیں پریشان کرتی ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچنا, مثبت سوچنا. جو خدا نے مجھے ڈریس دیا وہ اچھا ہے, آمین. خدا نے جو مجھے کپڑے دیے میری فکر کرتا ہے وہ اچھے ہیں. یرمیا 29:11 کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ میرا خدا کہتا ہے تمہارے خیالات میرے خیالات نہیں ہے. میرا خدا کہتا ہے تمہاری سوچیں اور ہیں اور میری سوچیں اور ہیں. جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے, میری اور تمہاری سوچوں میں اتنا فرق ہے. ہماری سوچیں اپنے خدا کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. ہمیں خدا کے معیار پر پورا اترنا ہے, ہمیں بالغ ہونا ہے, سوچوں کے معیار کو کچھ بہتر کرنا ہے. افسیوں 4:31 اور 32 آیت پڑھیں. یہ کیا لکھا؟ افسیوں 4:31 اور 32 آیت. ہاللویا جی. ہر طرح کی تلخ مزاجی, قہر, غصہ, شرغل, بدگوئی, ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور. کیسی سوچ ہے ہماری؟ سوچیں ایسی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کریں جیسے اس نے ہمارے قصور کیا کیے, بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے. تمہارا دل نہ گھبرائے. کیوں ہم گھبرا رہے ہیں؟ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا نے جیسے دنیا دیتی ویسے نہیں. اپنا اطمینان, خدا کا اطمینان ہمارے اندر ٹرانسفر ہو چکا ہے. ایکسپٹ کریں اس کو, یقین کریں. وہ اطمینان اپنے اندر لے لیں, بڑا سکون اور راحت آپ کے اندر آ جائے گی. دنیا کے رنگوں کو, فریکشن کو دیکھ کے ہم پریشان نہیں ہوں گے. خدا ان کی راحت سے ہم بھر جائیں گے. سکون, تسلی, بے چینی ختم ہو جائے گی. ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت ساری چیزوں کو تلاش کرنے اور حاصل کرنے کی جستجو ختم ہو جائے گی. اور ایک شاید لکھتا ہے مجھے مل گیا ہے یسوع, تمنا نہیں کسی کی. ہمیں یسوع مل گیا ہے, سوچیں مثبت ہو گئی ہیں اور کسی چیز کی بھی تمنا نہیں ہوئی. ہمیں نیکسٹ پوائنٹ, فرسٹ پوائنٹ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. دوسرا پوائنٹ, Hallelujah. The power of positive speaking. ہمارے مثبت بولنے میں جو طاقت ہے, ہم اس کو کچھ لمحوں کے لیے اس پہ دھیان دیں گے, غور کریں گے. کچھ پوائنٹس ہیں میرے پاس. فرسٹ پوائنٹ افسیوں 4 اسی چیپٹر میں ہے 29 آیت. کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے. کوئی گندی بات تیرے منہ سے. ہمارا منہ جو ہے
جو زبان ہے، جو گلا ہے، جو آواز ہے، وہ میرے خدا کے لیے ہے، گندی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ گندی باتوں کو ڈسکس کر کے بڑا انجوائے کرتے ہیں، باتیں کرتے کرتے ویسے ماحول میں اتر جاتے ہیں، واہ اچھا، ویری گڈ ویری گڈ، کرتے کرتے ویسے ماحول اپنے سامنے کریٹ ان کے ہو جاتا ہے۔ خدا کے لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ جسمانی باتوں کو، گندی باتوں کو، جن کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، ہم ان کو اپنے منہ پر لائیں۔ نلائی ہوئی سورنی دلدل میں جائے گی، کتا اپنی قید کی طرف جائے گا۔ خدا کے لوگ کیوں ایسے کام کریں؟ خدا کے لوگوں کو کیوں ان باتوں کی ضرورت ہے کہ وہ گندی باتوں، اچھی باتوں کو کیوں نہیں ہم ڈسکس کرتے؟ مثبت باتوں کو کیوں نہیں ہم ڈسکس کرتے؟ کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، یعنی ضروری باتیں کرے، جو ضرورت کے مطابق مفید صحت مند بات بنتی اس جگہ پہ خادم کا کام ہے اچھی بات کرے، ترقی ہو جس سے، حوصلہ افزائی ہو جس سے، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت بات کی جائے۔ روحانی محبت سے بھرے ہوئے الفاظ ہوں، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ The power of positive speaking، سننے والوں پر کیا ہو؟ سننے والوں پر آپ کی باتوں سے بھی میرا خدا اپنے فضل کو ڈھیلے گا۔ آمین۔ آپ کی باتوں میں کتنی طاقت ہے، بیٹی پر، بیٹے پر، کلیسیا پر، بیمار پر میرے خدا کا فضل ہوگا جب آپ ضرورت کے مطابق بات کریں گے۔ اس میں بڑی پختگی ہوگی، یہ بڑی طاقت ہوگی، سپر نیچرل ہوگی۔ آمین۔ وفوق الفطرت قوت جو آپ کے الفاظوں سے دوسرے کو ایک ایک الفاظ اس کو ایک ایک پتھر کی مانی چوٹ کرے گا، لگے گا۔ کیوں کلام سنایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پادری صاحب جو سامنے کھڑے ہیں میرے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں، جی فیل ہوتا ہے؟ میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوں گا، آپ بات کریں مجھے لگے آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ کلام ڈائریکٹ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، جی اگر ہم فیل کریں ساتھ والی بہن اور بھائی کے لیے نہیں، یہ کلام میرے لیے، میرے ساتھ میرے خدا نے اثر کی ہے۔ کوئی گندی بات تیرے منہ سے ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر۔ پہلا پترس 3:9 جی بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ کرو، بلکہ اس کے برعکس کیا کرو؟ ہمارا بولنا کیسا ہو؟ برکت چاہو، برکت دینے والا، بلیس کرنے والا رویہ ہو۔ برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے۔ آپ کا کام ہے برکت دے۔ اگر تم محبت کرنے والوں ہی سے محبت کرتے ہو تو تمہارا کیا احسان، کیونکہ دنیا دار بھی ایسا ہی جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے، تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ اگر تم اپنے سلام کرنے والوں کو سلام کرتے ہو، قرض دینے والوں کو قرض دیتے ہو، جی محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہو، کیا آسان، دنیا دار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ میرا یسوع کہہ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، جی ہمارا اور ان کا تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری باتیں ان کی باتوں کا کوئی میچ نہیں ہے، جی وہ دنیا دار لوگ ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں۔ ہماری باتیں جب وہ لوگ سنیں تو وہ مجبور ہو جائیں خدا کی محبت میں باندھ جانے کے لیے، آمین، اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لانے کے لیے۔
آمین. میں کیا بات کر رہا ہوں؟ بدی کی عوض بدی نہیں کرنی. اس نے بدی کی تو میں بھی گالی دی تو میں بھی گالی دوں. ایک ہے تو میرے پاس اچھی ٹرانسلیشن ہے، اس کو اچھی ٹرانسلیشن میں ایک اچھی بات نہ کہہ دیں. جی بات صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری باتیں دانش مندانہ ہونی چاہیے، صحت مند باتیں بولنے میں. بڑی ہمیں کلام میں یہ ملتا ہے کہ جو نکمی بات تیرے منہ سے نکلے، عدالت کے دن تجھے اس کا کیا دینا ہے؟ خدا کے پاک روح کے بارے میں جب بات کریں بڑے محتاط انداز میں، خدا کے کلام کو جب سنائیں نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں، بڑے محتاط طریقے سے آپ کے ہونٹوں سے دانش مندانہ صحت مند صحت بخش باتیں نکلیں. خدا کے لوگوں کے روحانی معیار قد بلند ہو. امثال 15:1 نوٹ کر لیں. نرم جواب قہر کو دور کرتا ہے، برکرفت باتیں غضب انگیز ہیں. نرم جواب قہر کو بھی کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. برکرفت جو باتیں ہیں وہ غضب انگیز ہے. امثال 15:30 خوشخبری، یہاں پہ خوشخبری ہڈیوں میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ جو زبان کی باتیں اس سے ہڈیاں جو ہیں وہ بھی تازگی پائیں گی، قوت پائیں گی. مثبت بولنے سے ایک زبردست قوت آئے گی. ہڈیوں کی جو افسردگی ہے اس میں جو خشکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر ہم نے پڑھا متی کی انجیل 15:11 میں جو کچھ منہ سے نکلتا ہے، پڑھا وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ جی جو کچھ منہ سے باہر نکلتا ہے بائبل کہتی ہے وہ کچھ ہمیں ناپاک کرتا ہے. نوٹ کر متی 15:11 خوبصورت آیت ہے. امثال 18:21 موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. آمین. آپ کسی کو اپنی زبان سے الفاظ سے موت بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے الفاظ کسی کے لیے زندگی بھی بن سکتے ہیں. آمین. مقدس لوگوں کے بابرکت روحانی لوگوں کے منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں خدا اس کی قدر کرتا ہے. موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. جو اس سے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. تو پہلے میں بات کر رہا تھا مثبت سوچ کے بارے میں، ابھی میں بات کر رہا ہوں مثبت بولنے کے بارے میں. اور اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کیسا بولتے ہیں؟ ہم کیسا بولتے ہیں؟ چرچ کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، چرچ میں جو اپنے سینئرز اور جونیئرز ہیں ان کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، سامنے جو شخص کلام سنا رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اے خدا اس کا نوٹس کرتا ہے، خدا اس کا اجر دیتا ہے. خدا یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ایزی لیتا ہے، سنجیدہ. خدا ہر چیز کے بارے میں بڑا کنسرن، وہ ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا ہے. ہمیں اچھا بولنا ہے اور میرے خدا کے کلام کے مطابق بولنا ہے. آپ کے بولنے سے آپ کا روحانی معیار بھی نظر آئے گا. آپ کے بولنے سے پتہ چلے گا آپ کیسے ہیں. آپ کی سوچ سے پتہ چلے گا آپ کیسے ہیں. پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں ہم یہ دوسرا سیشن کر رہے ہیں. ہمیں اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہے اور اس کے راستے میں جتنی بھی دشمن کی رکاوٹیں ہیں ان پتھروں کو چنیں اور پھینکیں. اپنی سوچ کو بالکل خداوند کے کلام کے مطابق درست ٹریک پہ لے آئیں. ایسی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، مگر وہاں پہ لکھا ہے
اس کی انتہا میں ہمیں ایسی راہوں کا انتخاب نہیں کرنا. اچھا بولیں، جو کچھ آپ بولیں گے. دیکھیں کلام میں کتنی جگہ پہ پرانے اہد میں برکت کا ذکر ہے. جب ہاتھ رکھے گئے، منہ سے الفاظ بولے گئے، برکت ٹرانسفر ہو گئی. جی ہاتھ رکھے گئے، بولا گیا، برکت ٹرانسفر ہو گئی. آپ اپنے منہ سے لوگوں کو برکت کے کلمات دیتے ہیں، برکت لوگوں پہ ٹھہرتی ہے. آپ شفا کے الفاظ اپنے منہ سے بولتے ہیں، شفا لوگوں کو ملتی ہے یسوع نام میں. آپ روحانی عالموں میں بدی کی قوتوں کو باندھتے ہیں، بدی کی قوتیں باندھی جاتی. کتنا زور ہے آپ کے بولنے میں. روحانی عالم میں وہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کچھ آپ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. روحانی طور سے روحانی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں آپ کے بولنے کی بدولت. آپ کے بولنے میں بڑا زور ہے. جیسا آپ بولتے ہیں وہ کچھ. آپ دیکھیں جادوگر جب بولتے ہیں تو کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں، جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہو جائے گا آپ کے لیے. کیسے الفاظ ہوتے ہیں. لوگ وہاں سے مریم آباد سے اور جادوگروں کے پاس سے، اس طرح کی بہت ساری جگہوں سے کہتے ہیں ہم تو سعودیہ گئے تھے، ہمیں بیٹے کے لیے دعا کی، بیٹا مل گیا. کئی طرح کے لوگوں کے ایمان ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اور ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور بہت کچھ اب ان پتھروں سے بھی حاصل کر رہے ہیں. طریقی کا ایک بڑا راج ہے. یہ جہان کے خدا نے دنیا کی عقل کو اندھا کر دیا ہے. خدا ان کے لوگ ہوتے ہوئے وقت کو غنیمت جاننا ہے. دل برے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے. آپ کا جو ٹائم ہے وہ بڑا قیمتی ٹائم ہے. آپ جو یہاں پہ ٹائم گزارے میرے لیے بلیو کریں، بڑا قیمتی ٹائم ہے. انتہائی قدر کی نگاہ سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے جتنا ہمیں ٹائم دیا ہم اس کے قرض دار ہیں ان 3 دنوں میں. اور کیوں ہم ٹائم کو مینیج نہ کریں اور وہ جو خدمت کا باقی ٹائم ہے، زندگی کے باقی لمحات ہیں، ہم کیوں اس کو اچھے طریقے سے مینیج نہ کریں. اس دن کیا کرنا ہے، فرائیڈے کو کیا کرنا ہے، سیٹرڈے اور سنڈے کو کیا کرنا ہے. میں نے کن لوگوں کو کتنا ابھی جو ہے کلام سنا ہے، اب ان کو آگے کس معیار پر میں نے لے کے جانا ہے. کچھ اس کے بارے میں ہمیں اچھا سوچنا ہے. چرچ کے بارے میں اچھی پلاننگ کرنی ہے. جی مثبت جب سوچ لیں، اپنی فیملی کو بھی ملوز ہاتھ رکھیں، چرچ کو بھی، اپنے آپ کو بھی، خدا ان کی خدمت کو بھی سوچیں. مثبت سوچیں کہ میں نے ابھی اتنا کام کیا، میں نے کام کو بڑھانا ہے. ابھی میں نے روحانی طور پہ اتنی ریاضت کیا، میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے. بولنے کا جب آپ ریاضت شروع کریں گے نا کہ میں کام بولوں، تو میرے منہ سے غلطی نہ ہو جائے، جب آپ اس کی ایکسرسائز کریں گے. جی اس میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہوا تھا ایکسرسائز کے بارے سے کہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے. اور جیسے آپ ایکسرسائز شروع کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، تو کئی بار ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ فیل ہو جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیں. پھر آپ ایکسرسائز کریں اور پھر جو ایکٹیویٹیز ہیں پازیٹیو تھنکنگ کی ان کو کریٹ کریں. اسٹیپس کون سے میں لوں تاکہ پازیٹیو جو سوچ ہے اس میں پختگی آئے، میں بڑھ سکوں. اس کے بینیفٹس پازیٹیو تھنکنگ کے کیا ہوں گے میری زندگی میں. کسی چیز کو جب آپ اپنی زندگی سے نکالیں گے، کڑواہٹ کو نکالیں گے، خود ہی کو نکالیں گے، خود غرضی کو نکالیں گے، تو وہاں پہ کسی چیز کو آپ لائیں گے نہیں. انڈرسٹینڈ کریں؟ جی ہم بائبل کالج میں اکثر پڑھاتے ہیں کہ جس طرح 40 ڈیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں. 40 ڈیز بائبل میں جو 40 کا عدد بڑا اہمیت کا حامل ہے. یہ بڑا انکریجنگ اور تبدیلی کا عدد ہے. 40 کا عدد بڑا پاورفل عدد ہے. اور 40 دن کو ہم یوں پڑھاتے ہیں جب آپ کسی چیز کو نکالتے ہیں تو اس کی جگہ پہ پھر کچھ وہاں پہ لاتے بھی ہیں. اور 40 ڈیز کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں خاصا درکار ہے، آپ کو اہمیت ہے اس کی. اس کے بعد اگرچہ آپ اس کی ایکسرسائز جاری رکھیں گے، لیکن ان 40 دنوں میں
آپ اپنے رویوں کو، حالات کو، کئی طرح کے مزاج کی باتوں کو چینج کر سکتے ہیں، جن میں غصہ بھی ہے۔ غصہ ہمیں مثبت کئی بار بولنے نہیں دیتا۔ غصہ ہمارے مزاج کے خلاف گھریلو جب سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، چرچ میں ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم مثبت سوچ نہیں پاتے، مثبت بول نہیں پاتے۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ مثبت نظر آ رہا ہو پھر ہم بولیں گے، لیکن جب ہم مثبت سوچیں گے، مثبت بولیں گے، آگے جو کچھ نیگیٹو بھی ہو رہا ہے وہ بھی پازیٹیو ہونا شروع ہوگا۔ آمین۔ اگرچہ آپ نیگیٹو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ تو ایک بولڈ سٹیپ لیں، آپ تو ایک مثبت جو ہے وہ قدم اٹھائیں۔ جب آپ مثبت قدم اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ جی